الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الذاریات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق پہ آیت نمبر 23 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق پہ آیت نمبر 24 اور رکوع نمبر 2 کا آغاز کریں گے، اور اسی رکوع کا اختتام نیکسٹ پارہ یعنی پارہ نمبر 27 میں ہوتا ہے۔ جہاں پر اگلا پارہ سٹارٹ ہوا میں آپ کو نوٹیفائی کر دوں گی۔ تو ابھی ابتدا کرتے ہیں آیت نمبر 24۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس سے آئے تو کہا سلام۔ ابراہیم نے فرمایا سلام، اجنبی لوگ ہیں۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے عرض کی آپ نہ ڈرے، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ یہاں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جس کی ڈیٹیل گزشتہ الحمدللہ 25 پاروں میں ہم بہت سے مقامات میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب اگر اس پارے میں دیکھا جائے اور یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ اور آپ کی زوجہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے تو اس وقت آپ کو جناب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ کچھ فرشتے انسانی بھید میں، انسانی روپ میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ انہیں مہمان سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ان کو وہاں بستی میں دیکھا نہیں ہوتا۔ ان کی تواضع کے لیے ایک بچڑا بون کر لے آتے ہیں جب ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بعجل سمین، ٹھیک ہے، سمین بھونا ہوا، یعنی کہہ لیں کہ اس دور میں ایک مہمان نوازی تھی کہ ویسے تو لفظی معنی اس کے موٹے کے ہیں، لیکن مہمان نوازی کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کسی کے سامنے کوئی اس طرح سے گوشت کو روسٹ کر کے رکھا جاتا تو پورے کا پورا بچڑا ہی، بکرا ہی، جو بھی چیز ذبح کی ہوتی وہ مکمل کی مکمل سامنے رکھ دی جاتی تھی، اور مہمان اس میں سے لے کر کھاتے تھے۔ اور دوسری اس دور کی ایک بہت پیاری بات کہ اس دور میں جو دشمنی ہے وہ بھی اچھے سے ہی نبھائی جاتی تھی، یعنی کہ جس گھر کا نمک کھا لیا ہوتا تھا اس گھر سے دشمنی نہیں دکھائی جاتی تھی۔ اور جناب ابراہیم نے جب انہوں کو کھانے کی دعوت دی اور انہوں نے انکار کیا تو اس وجہ سے جناب ابراہیم نے ان سے ذرا خوف محسوس کیا کہ گو مجھے یہ دشمن معلوم ہوتے ہیں اگر انہوں نے میرے گھر کا کھانے سے انکار کیا۔ اور دراصل جب ان فرشتوں نے جناب ابراہیم کو اس طرح سے مضطرب دیکھا تو پکار اٹھے کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کے لیے ہم آپ کے لیے ایک بیٹی کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ تو انہیں جس بیٹے کی خوشخبری دی گئی وہ آپ کی جو زوجہ ہیں جناب سارہ، ان کے بطن سے حضرت اسحاق کی پیدائش کی یہ خوشخبری تھی جو ان کو دی گئی۔ اور کہا جائے کہ وہ انسانی روپ میں کیوں آئے تھے، اس کا جواب پہلے بھی بہت سے مقامات پر دیا جا چکا ہے۔ الغرض یہ کہ میرا فہم یہ کہتا ہے کہ جب اس سے آگے قوم لوط کی طرف آپ نے جانا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس قوم کی طرف جب آپ بھیجے گئے حضرت ابراہیم سے ملنے کے بعد تو اس وقت انسانی بیس میں گئے تھے، اور اس قوم کو آخری درجے تک جب انہوں نے گرتا ہوا دیکھا تو اس وقت ان پر عذاب آیا تھا۔ الغرض یہ کہ حجت کے تمام ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی مشیت یہ تھی کہ انہوں نے اس طرح سے اپنے بھیس کو بدلا تھا۔ تو بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملتی ہے بیٹے کی، اور یہاں بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، تو فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟
یہاں ان کے تعجب کو جس طرح سے جس کی منظر کشی کی گئی ہے اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ جس طرح ایک انسان حیرانگی کے عالم میں اپنے سر پر ہاتھ نہیں ایک دم رکھ لیتا یا اپنے چہرے پر ہاتھ یا اس طرح سے، تو یہ اس منظر کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اب جب کہ وہ عمر کا حصہ آن پہنچا ہے کہ جب بالکل بھی ایک عام انسان کو اولاد متوقع نہیں ہوتی، اور جو قانون ہے وہ بھی یہ ہے کہ بوڑھا مرد اور عورت جو ہے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ایسے میں اب وہ آپ جو پردے کے پیچھے سے آپ کی بات سن لیتی ہیں، جو فرشتے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو فوراً سے حیرانگی کا یہ عالم ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا کہ وہ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، چلانے کی حالت میں، یعنی فل حیرانی کی حالت میں آئیں، فَسَوَّقَّتْ وَجْهَهَا، پھر ہاتھ مارا اپنے چہرے پر، وقالت، اور انہوں نے کہا کہ عجوز عقیم، کیا بوڑھی اور بانج عورت، قالوا کذالکی قال ربکی، تو فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا۔ دیکھیں یہاں پر ویسے عام طور پر ربک قرآن کریم میں اصطلاح یوز ہوتی ہے، کذالک یوز ہوتی ہے، یہاں پر دونوں زیر کے ساتھ ہے، کسرہ کے ساتھ ہے، مراد کے مخاطب کون ہے؟ مؤنث ہے، اور مؤنث کے ساتھ یہ صیغے لگائے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے پھر آگے سے ان کو تسلی دی اور کہا کہ تیرا رب یوں ہی کرتا ہے، بے شک وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حکمتیں وہی، ساری حکمتوں کا مالک وہی، تمام علم اسی کے پاس ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 27 شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے، اسی رکوع کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 31 سے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ اب بیٹے والی بات ہو گئی، خوشخبری کا ذکر ہو گیا، اب ذکر ہوتا ہے کہ جب فرشتے وہیں پر موجود ہیں تو ابراہیم پھر ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھتے ہیں کہ اور کس مقصد کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں، تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں، قالوا، وہ بولے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم مجرمین کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ پتھر اس طرح کے، یعنی قوم لوط پر جو عذاب آیا ہم جنس پرستی کی وجہ سے آیا، اور اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان پر جو پتھر برسائے گئے وہ گو کہ ایک طرح سے بلٹس کا کام دے رہے تھے، ٹھیک ہے، لائک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے تھا کہ یہ پتھر اس فلاں بندے کو بجے گا اور وہ اس پتھر کے لگنے سے ہلاک ہو جائے گا، گو کہ جس طرح ابابیل آئے تھے اپنی کنکریاں منہ میں اٹھائے ہوئے، اور انہوں نے ابرہہ اور اس کے جو ہاتھی تھے ان تمام کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا، تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، یہ تمام کا ذکر جو ہے نا، ابھی قوم ابراہیم کا ذکر آیا، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی فیملی کا، پھر قوم لوط کا، آگے موسیٰ اور فرعون کا، پھر قوم عاد کا ذکر آئے گا، الغرض یہ کہ ہر قوم کا تھوڑا تھوڑا ذکر یہاں پر موجود ہے، اور میں اس وجہ سے زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہی کہ سورۃ الاعراف کو اگر ہم دیکھیں، مکی صورتوں میں سے سورہ ہود کو دیکھیں تو اس میں قدرے تفصیل آئی ہے، گو کہ ایک ایک قوم کا جو ان کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے ان کے حالات اور قوم کے واقعات ایک ایک رکوع پر مبنی ہیں۔ تو بہرحال پھر آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کو، پھر ذکر ہوتا ہے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ مراد کیا ہے یہاں پر کہ قوم لوط میں اس قدر یہ عام جنس پرستی عام تھی کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ، یعنی بہت قریب کے لوگ ہی تھے جو کہ اس برے فعل سے محفوظ تھے، اور اللہ کی طرف سے وحی آئی اور ان کو حکم ہوتا ہے اس جگہ کو چھوڑنے کا، اور اہل ایمان جب اس جگہ کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ جگہ نیست و نابود کر دی جاتی ہے، اس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور ہم نے اس میں ان کو نشانی بنا دیا، للذین یخافون العذاب العلیم، یعنی اگر اس کی بامحاورہ ترجمہ کریں تو ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب قوم لوط پر جو عذاب آیا، اس
سے پہلے بھی دیگر قومیں تھیں جن پر عذاب آیا، ذکر قرآن میں ملتا ہے، اور بہت سی ایسی قومیں ہیں کہ جن کا ذکر تفصیلی طور پر نہیں، جس طرح ابھی ہم نے گزشتہ پارے میں ذکر کیا تھا قوم تبع کا گزشتہ صورت میں. تو کچھ ایسی قومیں ہیں، یمن کی سرحد میں یہ قوم آباد تھی، کچھ ایسی قومیں ہیں جن کا ذکر بہت مختصر ہوا ہے، لیکن وہ قوم اصحاب الرس کا ذکر آتا ہے. وہ قومیں ایسی تھی کہ جنہوں نے نافرمانی کی اور تباہ و برباد ہوئی، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جن کی ہم ہسٹری اگر پڑھے تو ملتا ہے، اور اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کو الگ طرح سے رکھ دے. ویسے اگر ہم دیکھیے نا پرانی تہذیبوں کو دیکھ لے، وادی سندھ کی تہذیب دیکھ لے، اور کیا ہوا موہنجو دڑو وغیرہ اس طرح کی جگہوں پر، اور جو اس تہذیب سے نکلنے والی چیزیں، تو پھر آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں کہ ایسی ترقی یافتہ قومیں تھیں کہ ایک دور میں ان کا مثل کوئی نہ تھا، اور ان کے نام کا ڈنکا پورے جہان میں بجتا تھا، اور آج یہ کہاں ایک کھنڈرات میں منتقل ہو چکے ہیں. لائک ان کی اپنی باڈیز، اپنی ایگزسٹنس تو ہے ہی نہیں، جو ان کے محلات تھے وہ بھی کھنڈرات بن چکے ہیں. اب یہاں پر کس چیز کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کی کچھ نشانی کو باقی رکھا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جو عذاب سے ڈرتے ہیں. اب یہاں مراد کیا ہے؟ قوم لوط پر جب عذاب آیا تھا بحیرہ مردار، یہ قریب جو یہ قوم تھی آباد تھی، اور اس میں سدوم اور عمورہ یہ دو بستیاں تھیں جو سمندر کے کنارے تھیں، اور یہی سمندر جو ہے وہ اب ڈیڈ سی کہلاتا ہے. آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. ان بستیوں کے بارے میں یہی اندازہ تھا کہ جب زلزلے سے یہ علاقے تباہ و برباد ہو گئے تو یہ بستیاں جو ہیں وہ سمندر میں غرق ہو گئی ہوں گی. لیکن اب اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ بحیرہ مردار کی تہہ میں ان شہروں کے کھنڈرات کو دریافت بھی کر لیا گیا ہے. یہاں نشانی سے مراد یہی کھنڈرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنا دیا، اور وہی ذکر یہاں پر کیا گیا. اللہ اکبر کبیر، کہ وہ کھنڈرات آج دریافت ہوئے ہیں قوم لوط کی انہی اجڑی ہوئی بستیوں کے جو اس ڈیڈ سی کے قریب رہتی تھی. اب ان کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھا گیا ہے تو ان کے باقیات وہاں ملتے ہیں. یہاں پر قوم لوط کا واقعہ مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوتا ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے روشن سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا. اور یہ حضرت موسیٰ کے معجزات تھے، آپ کے نبی ہونے کی نشانیاں تھیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ کو نبوت ملی تو عصا کا اژدہا بن جانا اور ید بیضا، یہ آپ کو دو مضبوط ترین دلائل برہان ملے تھے، جو کہ یقیناً قرآن نے پھر ثابت بھی کیا کہ ان کے مقابلے میں، ان معجزات کے مقابلے میں دور دور سے لوگ آئے تھے کہ جنہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکیں. شاید موسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ جادوگر ہیں تو ہم ان کے جادو کا مقابلہ کریں. تو تمام کے تمام جادوگروں کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان کی اینڈنگ کیا ہوئی، ایکسیپٹ کر لیا کہ بھئی ہم مان گئے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا. جو ہم کر رہے تھے اپنے جادو کے زور پر تھے، اور حضرت موسیٰ کے پاس یقیناً یہ جو برہان ہے یہ بہت بڑی ہے. یہ جو دلیل ہے ان کے پاس، یہ معجزہ، یہ یقیناً اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں. تو بہرحال بسلطان مبین کہا گیا. فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ خود کو ملامت کر رہا تھا. اس کا ذکر سورہ یونس میں ڈیٹیل میں گزر چکا ہے. اور دریا سے مراد وہ دریائے نیل ہے جو مصر میں آج بھی بہتا ہے. اور اسی دریائے نیل میں، یعنی جس مصر میں ایک فرعون اور فرعون کے بعد دوسرا فرعون، یعنی فرعون کا پورا خاندان صدیوں سے حکمرانی کرتا آ رہا تھا، اسے میں ڈبو کر اس کو ختم کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا. اور پھر یہاں پر فرعون کے بعد ذکر ہوتا ہے قوم عاد کا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی. دیکھیں عقیم جو ہے وہ ابھی پیچھے لفظ یوز ہوا، یعنی بانجھ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے نا یہ لفظ، بڑھاپے کی ایسی حالت کہ جس میں اولاد نہ مل سکے. عقیم لفظ کا اطلاق ہوتا ہے ہر قسم کی خیر سے خالی. تو ان پر بھی پھر جب وبال آیا تو وہ ہر قسم کی خیر سے خالی تھا. ایسی خشک آندھی تھی جس میں خیر کا کوئی پہلو بھی موجود نہیں تھا. وہ جس چیز پر
رب العالمین فرماتا ہے وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑتی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور ذکر ہوتا ہے سمود کا، اور سمود میں بھی نشانی ہے جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. قوم عاد عاد اولیٰ کا ذکر تھا پہلے، ٹھیک ہے، اب عاد ثانیہ کا ذکر ہے. اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو. ان کی فیملی ایک ہی تھی. قوم عاد اولیٰ پہلے غرق کی گئی، پہلے تباہ کی گئی، اور اس کے بعد خوفناک آندھی کی وجہ سے یہ تباہ ہو گئی نسل. اس کے بعد جو مزید لوگ تھے ایک دور تک انہوں نے دنیا میں فائدہ اٹھایا، اور پھر ان کی اینڈنگ بھی وہی ہوئی، عذاب کا شکار ہوئے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. تو عاد اولیٰ کا ذکر ہوا، اب عاد ثانیہ کا ذکر ہے. اور قوم سمود میں بھی نشانی ہے جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. یعنی ایک وقت، یعنی وہ ڈیوریشن، پہلی قوم تباہ و برباد ہو گئی، اب اگلی قوم ایک قبیلہ پھولا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنی زمانے میں جڑیں ایک طرح سے بنا لی، اور وہ نفع اٹھا رہے تھے کہ اٹھاتے اٹھاتے معصیت و نافرمانی کی زندگی بسر کرنے لگ پڑے. اور پھر رب العالمین فرماتا ہے انہوں نے جب میری نافرمانی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے. اور پھر مختصر ذکر ہوتا ہے قوم نوح کا، وقوم نوح من قبل. اللہ فرماتا ہے اور ان سے پہلے قوم نوح، یعنی عاد کا، عاد اولیٰ کا، عاد ثانیہ کا ذکر ہوا، اور پھر ذکر ہوا ان سے پہلے قوم نوح بھی تھی. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ بھی فاسقین میں سے تھے. تو الغرض یہ کہ اس رکوع میں مختصراً ذکر ہے تمام قوموں کا تھوڑا تھوڑا، اور نشان عبرت ہے ان تمام کے لیے جو اللہ کی نافرمانی پر زندگی بسر کرتے ہیں، اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں بغیر توبہ کے. ہم سب کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی ہے ان واقعات سے. اور سب سے بڑھ کر حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں امید دلاتا ہے، وہ ہمیں رب العالمین کی رحمت پر بھروسہ دکھاتا ہے. اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ یہی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کلیئر ایویڈنس آ چکی. ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں، قرآن کے مطابق زندگی جئیں، تاکہ ہمارا حال ان قوموں جیسا نہ ہو، تاکہ ہمارے اندر وہ برائیاں نہ پیدا ہوں جو ان قوموں میں تھی، اور ہمارا انجام ویسا نہ ہو جو ان قوموں کا ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو ایمان بالخیر زندگی اور موت عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.